بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ہمیں زندگی میں جب بھی کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمیں کسی نہ کسی کی مدد لینا پڑتی ہے، اور ہمیں کسی نہ کسی کی مدد یا حاصل ہو جاتی ہے تو یا ہم منتیں سماجتیں کر کے تو کسی کی مدد لے لیتے ہیں۔ تو جب بھی مدد کا خیال آتا ہے تو ہمیشہ ذہن میں، دماغ میں ایسا بندہ آتا ہے جو کہ اعلیٰ مرتبہ ہو اور عظیم ہستی ہو، یا بہت اونچا ہو، پیسے والا ہو، رتبے والا ہو۔ ہم اس کے پاس جاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں کہ وہ بندہ ہماری مدد کرے، ہماری سفارش کرے اور ہمارا کام حل کروا دے۔ یا کسی مقدمے وغیرہ میں کوئی پھنسا ہو تو کسی ایسے بندے کی سفارش کی جاتی ہے جو کہ فوری طور پر اسے باہر نکلوا دے۔ ایسے ہی جب بندے کو کوئی حاجت پیش آتی ہے، کوئی مشکل پیش آتی ہے، تو اس رب کے سامنے انسان سر جھکاتا ہے جس نے ان انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے جو مدد لیتے ہیں، اور ان انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے جو مدد دیتے ہیں، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، چرند پرند کا مالک ہے، تمام ہستی، تمام رزق دینا لینا، ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو کسی کو عطا کر دے، نہ چاہے تو کسی کو نہ عطا کرے۔ وہ چاہے تو رزق دینا روک دے، وہ چاہے تو رزق دینا شروع کر دے، یعنی ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب بندے کو کوئی بھی مشکل پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اسے ہر کام میں مدد الہی ضرور چاہیے ہوتی ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا چھوٹا سا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ جس سے آپ کے ہر کام میں اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی۔ اللہ پاک کی ایسی مدد شامل ہو جائے گی کہ وہ کام فوری حل ہو جائے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہر کام میں اللہ کی مدد شامل ہو جائے، اور جب اللہ کی مدد شامل ہو تو وہ کام فوری طور پر ہو جاتا ہے، چاہے جتنا ہی مشکل کام کیوں نہ ہو۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمام بڑے سے بڑے اور مشکل سے مشکل کام بھی منٹوں، سیکنڈوں، چٹکیوں میں حل ہو جائیں، تو اس کے لیے آپ کے سامنے اللہ پاک کے ہی نام کا ایک چھوٹا سا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ جانتے ہیں اللہ پاک نے اپنے ناموں میں بہت زیادہ راز پوشیدہ کیے ہوئے ہیں، ایسے راز کہ جن کو جان کر، جن پر عمل کر کے انسان اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے، اپنی دنیا کو سنوار لیتا ہے، اور ہر چیز اسے حاصل ہو جاتی ہے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ آج کل میری کچھ بہنیں، میرے کچھ بھائی جو کہ اکثر کمنٹس کرتے رہتے ہیں، پریشان حال ہیں۔ کچھ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اور کچھ میرے بہن بھائی امتحانات کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کچھ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں بیرون ملک میں روزگار مل جائے، تو کچھ گھر میں تنگی پریشانی کا شکار ہیں۔ کچھ میری بہنیں ایسی ہیں کہ جن کو شوہر ان کے تنگ کرتے ہیں۔ ایسا مت کیا کریں۔ اگر میرے بھائی یہ سن رہے ہیں تو ان کے سامنے عرض ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر سے کسی کی بیٹی، کسی کی بہن کو لے کر آتے ہیں، وہ آپ کا گھر سنوارتی ہیں، وہ آپ کے بچوں کو سنبھالتی ہیں، آپ کی خدمت کرتی ہیں، آپ کی ہزاروں ڈانٹ ڈپٹ کھا کر بھی خاموش ہو جاتی ہیں، اور پھر بھی آپ کا گھر چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتی، بلکہ آپ ہی کے قدموں میں رہتی ہیں، تو خدا را ان پر رحم کیجئے۔ اللہ پاک رحم کرنے والوں کو کرتا ہے۔ اور میری وہ بہنیں جو کہ اپنے شوہروں سے جھگڑا کرتی ہیں، لڑائی کرتی ہیں، اور بات بات پر روٹھ کر میکے جانے کی ضد کرتی ہیں،
تو ان سے عرض ہے خدارا سارا دن وہ کما کر لاتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں، کن کے لیے؟ آپ لوگوں کے لیے یا آپ کے بچوں کے لیے؟ تو بس تھوڑی تھوڑی باتیں اگنور کر دیا کریں، پیار محبت سے رہیں، زندگی بہت کم ہے، جو صبر کرے گا اجر بھی صرف اسے ہی ملے گا۔ آپ کی ہر کام میں مدد الہی شامل ہو جائے گی۔ آپ رزق چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو فوری طور پر کاروبار مل جائے، اور کاروبار بھی ایسا کہ چمکے، اور آپ کی تمام بیماریاں بھی ختم ہو جائیں ہاتھ اٹھانے سے پہلے۔ تو آج میں آپ کے لیے جو چھوٹا سا وظیفہ لائی ہوں وہ عرض کروں گی کہ آپ نے یہ وظیفہ روزانہ آپ نے صبح کے وقت، یعنی جب آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھیں تو آپ نے فوری اٹھتے ہی اول آخر 11 بار درود پاک، اور بستر پر لیٹے لیٹے آپ نے 20 بار یا مقتدرو یہ آپ نے 20 بار پڑھنا ہے۔ نیند سے بیدار ہو کر پڑھ لیا کریں، اس کے ہر کام میں مدد الہی شامل رہے گی۔ اگر آپ کو صبح کے وقت یاد نہ رہے تو آپ اس کو دن کے کسی بھی حصے میں 300 بار چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہیں۔ آپ کا کوئی خاص مقصد ہے اگر، تو آپ اس خاص مقصد کو سامنے رکھ کے اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ 300 بار اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو یا مقتدرو کو پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ 2 دن کے اندر ہی آپ کی وہ حاجت جس کے لیے آپ یہ عمل کریں گے وہ آپ کی حاجت فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ یہ تھا میرا آج کا عمل، میرا آج کا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ اب میں آپ سب کی خدمت میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گی کہ آپ لوگ کثرت سے درود پاک پڑھیں اور روحانی وظائف کو پیش کریں۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی وظائف ان سب بہن بھائیوں کے لیے خصوصی دعا گو رہے گا کہ جو کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے اور درود پاک پڑھ کے روحانی وظائف چینل کو پیش کریں گے۔ تو آپ کا درود پاک آپ کی طرف سے جب محافل میں شامل کیا جائے گا اور محافل میں شامل کر کے آگے پیش کیا جائے گا بارگاہ الہی، بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا پڑھا ہوا ذکر بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا تو آپ کی تمام دعائیں پوری ہوں گی۔ میرے تمام بہن بھائی جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے ان سب کا نام ہم نے دعا میں شامل کیا ہے، تو ایک ایک کا نام شامل کیا ہے، آپ کا درود پاک پیش کیا ہے۔ تو اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ کو اپنی جناب سے بے شمار عطا فرمائے، اتنا عطا فرمائے کہ آپ کے پاس جگہ کم پڑ جائے لیکن اس کے دینے کی وقت کم نہ ہو۔ تو کثرت سے درود پاک پڑھیں، کیونکہ درود پاک پڑھ کر ہم اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے اس ملک کے باشندوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ جہاں جہاں پر اس دنیا میں مسلمان بس رہے ہیں، اللہ پاک سب کی حاجتیں پوری کرے، سب کی پریشانیاں دور کرے اور سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے، سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔